سب سے پہلا سوال ہے اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو اس حمد کے شاعر کا نام ڈیش ہے، جو نام ہے وہ آپ لکھ دیے گا اس سوال کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ تو اس حمد کا جو عنوان ہے وہی اس کا مرکزی خیال ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور جو وہ مصرع ہے جو کہ نظم میں موجود ہے وہ بھی آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایک بند میں 5 مصرع ہیں، ایک بند میں 5 مصرع ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان 5 مصرعوں کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھنا ہے۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے قسم حمد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دوسرے بند کی تشریح میں سن سکتے ہیں، اور تو پھر آپ یہ آسانی سے اس کا جواب بھی لکھ لیں گے۔ حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یہ بھی میں نے بہت اچھی طرح سے وضاحت اس کی کر دی، تو آپ وہاں سے سن لیجئے اور یہ کام 5 سوال اپنی کاپی میں کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے، دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے، جیسے نظر، نظر کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا، الفاظ کیا ہو گئے؟ خطر۔ تارے، سارے، ہمارے۔ تو یہ تو میں ایک مثال دے رہی تھی، مگر آپ نظم میں حمد میں جب دیکھیں گے تو آپ کو تارے کے ہم آواز جو لفظ ہوگا وہ لکھنا ہوگا۔ اسی طرح ان سب کے میدان کے سے ملتا جلتا کیا ہے، ہم آواز لفظ کون سا ہوگا وہ آپ کو فل کرنا ہوگا۔ اسی طرح نظر، تارے، میدان، گھر، سفر، کھنڈر، شہر، آسمان، ان سب کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ بس یہی آپ کا ہوم ورک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ دونوں ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ بہت اچھی طرح سے اس کو پڑھ بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، اور اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔